اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ ڈاکٹر شعیب جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان سے میری بات کرائیں، عمران نے کہا۔ ہیلو عمران صاحب، میں ڈاکٹر شعیب بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر شعیب کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر شعیب، ایمبولینس سٹی ہسپتال فوری طور پر بھجوا دو، ہم نے یہاں سے ایک مریض کو آپ کے ہسپتال میں شفٹ کرانا ہے۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ سٹی ہسپتال؟ ٹھیک ہے جناب، میں ایمبولینس بھجوا رہا ہوں، ساتھ ہی ڈاکٹر بھی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ سر سلطان کا ذاتی ڈرائیور جنرل وارڈ کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ عمران تیزی سے مڑا اور بیرونی طرف کو آ گیا۔ برآمدے میں انور کے پاس ماسٹر جان محمد اور عمر دین دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ ہوا جناب؟ کوئی ڈاکٹر آئے گا؟ عمر دین نے عمران کو دیکھتے ہی امید بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شاید یہ سمجھے تھے کہ عمران انور کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلانے گیا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، ابھی حکومت کے بڑے اور خصوصی ہسپتال کی ایمبولینس اور ڈاکٹر پہنچ رہا ہے، انور کا علاج وہاں ہوگا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ اسی لمحے ڈرائیور تیزی سے عمران کے قریب آ گیا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عمران کو سلام کیا۔ کیسے آئے ہو؟ عمران نے کہا۔ بڑے صاحب آئے ہیں، وہ کار میں بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں دیکھ آؤں کہ آپ کہاں موجود ہیں، ڈرائیور نے جواب دیا۔ جاؤ لے آؤ انہیں، میں یہاں موجود ہوں، عمران نے کہا تو ڈرائیور سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سر سلطان کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ سر سلطان کے جسم پر نائٹ سوٹ تھا جس پر انہوں نے گرم گاؤن پہنا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ میں تو سخت پریشان ہو گیا ہوں، اس لیے خود آ گیا ہوں، سر سلطان نے انتہائی پریشان سے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی ہے، بہرحال اب آپ آ ہی گئے ہیں تو آپ بھی دیکھ لیں کہ یہاں اسپتالوں میں عوام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ابھی تک وہ وفاقی سیکرٹری صاحب نہیں پہنچے، وہ عوام کے ٹیکسوں سے ہزاروں روپے ماہانہ تنخواہ اور الاؤنس وصول کرتے ہیں اور خود تو گرم کپڑوں اور کمبلوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں دیکھیں مریض اس قدر سخت سردی میں برآمدوں کے ننگے فرش پر پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر ہے اور نہ کوئی ان کا علاج کرتا ہے، عمران نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ایمبولینس کا سائرن بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر چند لمحوں بعد ایک ایمبولینس جنرل وارڈ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اسپیشل ہسپتال سے میں نے ایمبولینس منگوائی ہے، میں نے ایک مریض کو وہاں بھجوانا ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے بیرونی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک نوجوان ڈاکٹر اور دو آدمیوں کے ساتھ واپس آیا جن کے ہاتھوں میں ایک اسٹریچر تھا۔ یہ انور ہے، اسے لے جاؤ اور ڈاکٹر شعیب سے کہو کہ اس کا فوری علاج شروع کر دے، یہ اس کا والد ہے اور یہ اس کے والد کا دوست، یہ بھی ساتھ جائیں گے، میں یہاں سے فارغ ہو کر خود وہاں آ رہا ہوں، عمران نے ننگے فرش پر پڑے ہوئے بے ہوش انور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، ڈاکٹر نے جواب دیا اور پھر اس کے اشارے پر انور کو اسٹریچر پر ڈال کر واپس لے جایا گیا۔ آپ ساتھ جائیں، میں بھی آ رہا ہوں، انور کا بہترین علاج ہوگا، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے ماسٹر عمر دین اور ماسٹر جان محمد سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے اسٹریچر کے ساتھ باہر کو نکل گئے۔ یہ کون ہے؟ سر سلطان نے انور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمران سے کہا تو عمران نے مختصر سے لفظوں میں انہیں ساری بات بتا دی۔ واقعی یہاں کی صورتحال انتہائی خراب ہے، یہ درست ہے کہ عام طور پر جنرل اسپتال کے بارے میں یہ شکایت رہتی ہیں کہ وہاں لوگوں کا اچھی طرح علاج نہیں کیا جاتا، لیکن یہ بات تو میرے تصور میں بھی نہیں تھی کہ اس قسم کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ مریض آئے تو یوں برآمدے میں پڑا رہے اور نہ اسے کوئی ڈاکٹر اٹینڈ کرے اور نہ اسے کوئی بیڈ دیا جائے۔ ویری بیڈ، یہ صورتحال انتہائی غلط ہے، تم جاؤ، میں خود وفاقی سیکرٹری سے بات کرتا ہوں اور پھر میں اس بارے میں خصوصی رپورٹ صدر صاحب کو بھی دوں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ اب ہنگامی بنیادوں پر ملک کے تمام جنرل اسپتالوں کی اصلاح کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں گے، سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ آپ کے راشدی صاحب ابھی نہیں پہنچے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ انہیں بچانے کے لیے مجھے یہاں سے بھجوانا چاہتے ہیں، آخر وہ بھی تو آپ کی طرح سیکرٹری ہیں، عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ میرے متعلق ایسی بات مت سوچا کرو، راشدی میرا دوست ضرور ہے لیکن میں نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، راشدی کو اس ساری صورتحال کا جواب دینا پڑے گا اور یہاں کے ڈاکٹروں کو بھی، سر سلطان نے غصولی لہجے میں کہا۔
یہ صرف اسی ہسپتال میں نہیں ہو رہا، ملک کے سارے ہسپتالوں کا یہی حال ہوگا۔ عمران نے کہا، تم بے فکر رہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بہرحال جلد از جلد مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ سر سلطان نے کہا تو عمران نے سر ہلا دیا اور پھر سر سلطان کے ساتھ ہی چلتا ہوا وہ بیرونی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے اس نے باہر سے وفاقی سیکرٹری کی کار کو جنرل وارڈ کی طرف آتے دیکھا۔ کار پر موجود مخصوص نیم پلیٹ سے ہی وہ پہچان گیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ سر سلطان جو کہتے ہیں وہی کرتے بھی ہیں، اس لیے اس کا اب یہاں رکنا فضول تھا۔ چنانچہ وہ سر سلطان کو سلام کر کے تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اسپیشل اسپتال کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسپتال پہنچ گیا۔ ماسٹر جان محمد اور عمر دین دونوں ایک برآمدے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ صاحب، بڑے ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے ہیں، انور کو اندر لے گئے ہیں، ہمیں انہوں نے دفتر میں بٹھایا تھا، لیکن بے چینی کی وجہ سے ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی جناب، آپ کی وجہ سے انور کا علاج تو شروع ہوا، باقی اللہ کرم کرے گا۔ عمر دین نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں، میں نے انور کو دیکھا ہے، اس کے سر پر چوٹ مار کر بے ہوش کیا گیا ہے، وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گا۔ یہاں سردی ہے، آپ آئیں میرے ساتھ، ادھر دفتر میں بیٹھتے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر وہ انہیں ساتھ لیے ڈاکٹر صدیقی کے شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ ماسٹر جان محمد اور عمر دین بھی دفتر میں ہی بیٹھ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی اور ان کے پیچھے ڈاکٹر شعیب دونوں اندر داخل ہوئے تو عمران اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی عمر دین اور ماسٹر جان محمد دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر امید کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران سے سلام دعا کرنے کے بعد ڈاکٹر صدیقی عمر دین اور ماسٹر جان محمد کی طرف بڑھے۔ مریض ہوش میں آ گیا ہے اور ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، اس کے سر پر شدید چوٹ لگائی گئی تھی، مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ہوش میں آنے کے بعد اس کے ذہن پر کوئی اثر نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، میں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی نے عمر دین اور ماسٹر جان محمد سے مخاطب ہو کر کہا تو ان دونوں کے چہروں پر یکلخت اطمینان اور مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کو تکلیف ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او نہیں جناب، یہ تو ہمارا فرض ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر شعیب، چائے بھجوا دیجیے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو ڈاکٹر شعیب سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے۔ جناب، کیا ہم انور کو دیکھ سکتے ہیں؟ عمر دین نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، اب وہ پوری طرح ہوش میں ہے، میں نے اسے طاقت کے انجیکشن لگا دیے ہیں، صبح تک وہ واپس بھی جا سکے گا، ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجا دی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور چپڑاسی اندر داخل ہوا۔ ان دونوں صاحبان کو مریض کے کمرے تک چھوڑ آؤ تاکہ یہ اس سے مل لیں، ڈاکٹر صدیقی نے چپڑاسی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، چپڑاسی نے جواب دیا۔ آپ انور سے ملیں، میں ابھی آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ماسٹر جان محمد اور عمر دین دونوں سر ہلاتے ہوئے مڑے اور پھر دفتر سے باہر چلے گئے۔ یہ مریض کون ہے جس کے لیے آپ کو اس وقت یہاں آنا پڑا ہے؟ ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے انہیں واردات کی ساری تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ سٹی ہسپتال کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی۔ آپ اس کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے ہیں، اگر یہ لڑکا وہاں اسی طرح صبح تک ٹھنڈے فرش پر پڑا رہتا تو اس کی حالت واقعی نازک ہو جاتی۔ ویسے مجھے واقعی اپنے پیشے میں شامل ایسے ڈاکٹرز کے کردار پر شرمندگی ہے جو صرف اپنے عیش و آرام کو دیکھتے ہیں، انسانی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اب کچھ نہ کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ سر سلطان ان معاملات میں واقعی بے حد سخت ہیں، انہوں نے صدر مملکت کو اس کی رپورٹ دینی ہے کہ شاید پورے ملک کے ہسپتالوں میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کا پاکیشیا کے مریضوں پر احسان ہوگا عمران صاحب، اور واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا بھی کرم ہے کہ وہ لڑکی آپ کے فلیٹ تک پہنچ گئی، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے کہ اس بہانے گرم بستر سے نکل کر انسانوں کے کسی نہ کسی کام آنے کا وسیلہ بن گیا، عمران نے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور چپڑاسی چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک ایک پیالی چائے عمران اور ڈاکٹر صدیقی کے سامنے رکھ دی۔ جنہیں مریض کے کمرے میں چھوڑ آئے ہو، انہیں چائے پہنچا دی ہے؟ ڈاکٹر صدیقی نے پوچھا۔ یس سر، میں پہلے انہیں دے کر پھر ادھر آیا ہوں، چپڑاسی نے جواب دیا تو ڈاکٹر صدیقی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، انور کے علاج کے تمام اخراجات میں ذاتی طور پر کروں گا، آپ اسے حکومت کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے،
इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा तो डॉक्टर सिद्दीकी बेइख्तियार हंस पड़े। हुकूमत के खाते में तो वैसे भी नहीं डाल सकते क्योंकि सरकारी मुलाजिम नहीं है, लेकिन आपको भी अदायगी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझ समेत हस्पताल के तमाम मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों को बाकायदा कटौती करके एक फ़ंड कायम किया हुआ है ताकि ऐसे मरीज़ों के इलाज के अखराजात अदा किए जा सकें। इसलिए ये अखराजात इस फ़ंड से होंगे। कुछ नेकी हमें भी कर लेने दीजिए, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। आप तो मुजस्सम नेकी हैं। बाकी डॉक्टर्स को देखकर आधी बीमारी जाती होगी, लेकिन आपको देखकर तो सारी बीमारी दूर हो जाती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो डॉक्टर सिद्दीकी बेइख्तियार हंस पड़े। अब मुझे इजाज़त, मैं ज़रा अनवर से मिल लूँ, इमरान ने चाय की आखिरी चुस्की लेकर खाली प्याली वापस रखते हुए कहा और डॉक्टर के साथ ही उठकर खड़ा हो गया। आइए मैं आपको इसके कमरे तक पहुंचाऊं, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और फिर वो इमरान को साथ लेकर इसके कमरे में आए जहां अनवर लेटा हुआ था और बेड के साथ कुर्सियों पर मास्टर जान मोहम्मद और उमरदीन बैठे हुए थे। इमरान और डॉक्टर को देखकर दोनों उठ खड़े हुए। बैठें, इमरान ने कहा और ख़ुद भी एक खाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया, जबकि डॉक्टर सिद्दीकी ने अनवर को एक बार चेक किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, ये बिल्कुल ओके है, डॉक्टर सिद्दीकी ने इमरान की तरफ मुड़ते हुए कहा। क्या ये अभी हमारे साथ जा सकता है, इमरान ने पूछा। अभी, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है, एक आधा दिन यहाँ रहने दीजिए, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। नहीं, इनके घर वाले बेहद परेशान होंगे, इमरान ने कहा। ठीक है, वैसे ये ओके है, बस इसकी ग़िज़ा का चंद रोज़ ख्याल रखें, बाकी किसी दवा की इसे ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। ठीक है, आपका शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो डॉक्टर सिद्दीकी सलाम करके वापस चले गए। चलें जनाब, उमरदीन ने डॉक्टर के जाते ही कहा। चलते हैं, मैं ज़रा अनवर से दो बातें कर लूँ, वहाँ तो शायद इसका मौका नहीं मिलेगा, इमरान ने कहा और फिर कुर्सी घसीटकर इसकी तरफ मुड़ गया। आपकी मेहरबानी जनाब, मुझे अब्बा जी ने बताया है कि आपकी वजह से मेरा इलाज हुआ है, अनवर ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। बहरहाल तुम्हें चोट ज़रूर आई और तकलीफ़ भी उठानी पड़ी, लेकिन तुम्हारी वजह से पूरे शहर में हज़ारों मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि जो सलूक तुम्हारे साथ सिटी अस्पताल में हुआ है इसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। मैंने बड़े अफसरान को बुलाकर हालात दिखा दिए हैं, अब इंशाअल्लाह कुछ न कुछ इस्लाह अवाल हो जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कौन हैं साहब, आपने अपना तारुफ नहीं कराया, जान मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक आम सा आदमी हूँ, अलबत्ता मेरी दोस्ती बड़े लोगों से ज़रूर है, इमरान ने कहा और फिर वो अनवर से मुखातिब हो गया। अब तुम मुझे ज़रा सोच कर बताओ कि क्या तुम इन गुंडों को पहचानते हो जिन्होंने तुम पर हमला किया था, इमरान ने कहा तो अनवर के चेहरे पर यकलख्त खौफ के तासुरात उभर आए। जनाब, वो इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं और वो तो हमारे पूरे घर को गोलियों से उड़ा देंगे। ये तो शायद मेरी ज़िंदगी थी कि उन्होंने मुझे मारने की बजाय सिर्फ बेहोश किया है, वरना ये लोग तो शहर के बड़े गुंडे हैं, अनवर ने डरे डरे लहजे में कहा। इसका मतलब है कि तुम इन्हें पहचानते हो, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जनाब, मैं सबको तो नहीं पहचानता, अलबत्ता जब मुझ पर हमला हुआ तो मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी को पहचान लिया था। वो हमारे इलाके का मशहूर गुंडा है, लेकिन जनाब अगर मैंने इसका नाम बता दिया और इसे मालूम हो गया तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता वो हम सब का दुश्मन बन जाएगा, अनवर ने कहा। तुम इसकी फ़िक्र मत करो, किसी को मालूम नहीं होगा कि तुमने कुछ बताया है या नहीं। अगर पुलिस तुमसे पूछे तो तुमने उन्हें भी यही कहना है कि तुम किसी को नहीं जानते, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये लोग मकामी पुलिस से साजबाज रखते हैं। बाकी मैं अपने तौर पर कोशिश करूँगा कि आइंदा वो ऐसी कोई हरकत करने के काबिल ना रह जाएं। कौन था वो, इमरान ने कहा। इसका नाम तो जरताज है जनाब, लेकिन सब इसे उस्ताद कहते हैं, उस्ताद ताजा। वो राजा होटल में अक्सर बैठा रहता है। मैंने सुना है कि वो शहर का कोई बड़ा गुंडा है और इसके हाथ बहुत लंबे हैं। बाकी मुझे इसके बारे में तफसील का इल्म नहीं है, अनवर ने जवाब दिया। इसका हुलिया क्या है, इमरान ने कहा तो अनवर ने इसका हुलिया बता दिया। ठीक है, बस अब सब कुछ तुम भूल जाओ, उठो मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, इमरान ने उठते हुए कहा तो मास्टर जान मोहम्मद और उमरदीन भी उठ खड़े हुए। अनवर भी उठा। मास्टर उमरदीन ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे सहारा दिया। नहीं अब्बा जी, मैं ठीक हूँ,
انور نے کہا، اور پھر وہ خود ہی ان کے ساتھ چلتا ہوا بار پوسٹ تک آ گیا جہاں عمران کی کار موجود تھی۔ عمران نے اسے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور ماسٹر جان محمد اور عمر دین دونوں کو عقبی سیٹ پر بٹھا کر وہ کار لے کر ہسپتال سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے انور اور اس کے والد ماسٹر عمر دین کو ان کی گھر کی گلی کے پاس اتارا۔ آپ ذرا رکیں، میں انہیں گھر تک چھوڑا ہوں۔ عمران نے کار روک کر عقبی سیٹ پر بیٹھے ماسٹر جان محمد سے کہا اور کار سے اتر کر وہ انور اور ماسٹر عمر دین کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے ہی گھر جانا ہے۔ آپ نے جو مہربانی کی ہے وہ کیا کم ہے؟ ماسٹر عمر دین نے کہا۔ ماسٹر صاحب، آپ کی بیٹی کی شادی کب ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی، اگلے ہفتے۔ ماسٹر عمر دین نے چونک کر پوچھا۔ یہ میرا کارڈ ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے شادی پر ضرور بلائیں گے۔ اس کے علاوہ ایسا کارڈ لے کر میرا آدمی کل کسی بھی وقت آپ کے پاس آئے گا اور میری طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے شادی کا تحفہ دے جائے گا۔ عمران نے اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر صرف اس کا نام اور نیچے اس کے فلیٹ کا پتہ اور اوپر ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ جی ضرور جناب، آپ کی شرکت تو ہمارے لیے اعزاز ہوگی، لیکن آپ تحفے کی تکلیف نہ کریں۔ عمر دین نے کہا۔ نہیں، آپ کی بیٹی میری بہن ہے اور بھائی ایسے موقعوں پر بہنوں کو تحفہ ضرور دیا کرتے ہیں۔ یہ دوسرا کارڈ ہے، اس کے پیچھے اپنا پتہ لکھ دیجئے، گھر کا پتہ وغیرہ، تاکہ میرا آدمی آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔ عمران نے اپنی جیب سے دوسرا کارڈ اور جیب سے بال پوائنٹ نکال کر دیتے ہوئے کہا، مجھے دیجئے، میں لکھ دیتا ہوں۔ انور نے کہا اور جلدی سے کارڈ اور قلم لے کر اس نے اس کی پشت پر نام و پتہ لکھ دیا۔ شکریہ، اب آپ جائیں، آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے۔ خدا حافظ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے باقاعدہ انور اور ماسٹر عمر دین سے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا اور واپس کار موڑ لی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ آپ آصفہ کی شادی کب کر رہے ہیں؟ عمران نے کار آگے بڑھاتے ہوئے عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ماسٹر جان محمد سے مخاطب ہو کر کہا، شادی تو کر دوں جناب، میرے بھائی کا لڑکا کارپوریشن میں ملازم ہے، اس سے آصفہ کی منگنی بچپن میں ہو چکی ہے، لیکن میرے پاس فی الحال شادی کے اخراجات بھی نہیں ہیں۔ میں نے محکمے میں درخواست دے رکھی ہے ہمارے جی پی فنڈ سے قرضہ لینے کی، جب رقم ملے گی تو سوچوں گا، ماسٹر جان محمد نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار ماسٹر جان محمد کے گھر کے قریب پہنچ گئی۔ عمران نے کار روکی تو ماسٹر جان محمد دروازہ کھول کر نیچے اتر گئے۔ عمران بھی کار سے نیچے اتر آیا۔ آپ کا بے حد شکریہ جناب، آپ نے مجھ پر ہی نہیں میرے پورے خاندان پر احسان کیا ہے، ماسٹر جان محمد نے انتہائی تشکرانہ لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور ماسٹر جان محمد کے کوٹ کی جیب میں ڈال دی۔ یہ کیا؟ ماسٹر جان محمد نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میری طرف سے تحفہ ہے اپنی بہن آصفہ کی شادی کے لیے، شکریہ، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور پھر اس سے پہلے کہ ماسٹر جان محمد جیب سے گڈی نکال کر اسے اچھی طرح دیکھتا، عمران نے تیزی سے کار آگے بڑھا دی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ اس کی جیب میں ایک ہی گڈی تھی جو اس نے انتہائی ایمرجنسی کے لیے رکھی ہوئی تھی، اس لیے اس نے یہ گڈی ماسٹر جان محمد کو دے دی اور عمر دین کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جوانا کے ہاتھ کل انہیں بھی موٹی رقم پہنچا دے گا تاکہ یہ لوگ اطمینان سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکیں۔ فلیٹ میں پہنچ کر اس نے لباس تبدیل کیا۔ اب چونکہ صبح قریب تھی اس لیے اس نے نماز کے لیے رکھے ہوئے کپڑے نکالے اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ غسل کرنے کے بعد وہ نماز کے لیے مسجد جا سکے۔ استاد تاجہ کے بارے میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ٹائیگر کو کہہ کر اس گینگ کا نہ صرف سراغ لگائے گا بلکہ ان کو ان کے اس جرم کی عبرتناک سزا بھی دلوائے گا۔ Like, comment, share, press the bell icon.